السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو واعظ و نصیحت فرمائی، جس میں رمضان مبارک کی عظمت اور برکات کا ذکر کیا۔ یہ مبارک واعظ رمضان کی تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصیحت تھی، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم مبارک، جو ایک بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ شَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اولہ رحمت، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزاد بھی فرماتا ہے۔ اور 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں تو اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ ایک کلمہ طیبہ ہے کہ خوب کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے اور استغفار کی بھی کثرت کی جائے، اور 2 چیزیں ان میں سے ایک جنت کی طلب ہے اور دوسرا آگ سے پناہ کہ اللہ ہماری حفاظت فرما آگ سے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ پاک یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات اور کمالات ہم سب میں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔